السلام علیکم۔ ایئر یونیورسٹی اور اس کے تمام کیمپسز ملتان، کھاریاں اور کامرا، اس کے علاوہ جہاں بھی اس کے کیمپسز ہیں وہاں پر ایڈمیشن اوپن ہو گئے ہیں 2024 کے۔ آج ہم کمپلیٹلی ڈسکس کریں گے اس میں کون سے پروگرامز آفر کیے گئے ہیں، اس کا فی اسٹرکچر کیا ہوگا، اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ایڈمیشن اسکیجول کو، اور اس میں ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، بی ایس سی ایس اور بی ایس آئی ٹی میں پری میڈیکل والے اپلائی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اور اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے سب سے اینڈ میں اسکالرشپس کے بارے میں اور فی اسٹرکچر کے بارے میں، اور مزید ہم ابھی فرسٹ آف آل ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں کون کون سے پروگرامز کون کون سے کیمپسز میں آفر کیے گئے ہیں، اور ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اس ایڈمیشن ٹیسٹ کیا ہوگا، ایڈمیشن ٹیسٹ کا کرائٹیریا کیا ہوگا، ایڈمیشن ٹیسٹ تیار کیسے کرنا ہے۔ اس کے اسلام آباد کے کیمپسز میں جو پروگرامز آفر کیے گئے ہیں ان میں ہیں میکینیکل انجینئرنگ، بایو میڈیکل انجینئرنگ، کمپیوٹر انجینئرنگ، الیکٹریکل انجینئرنگ، میکاٹرونکس انجینئرنگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کمپیوٹر سائنس، سائبر سیکیورٹی، کمپیوٹر گیمز ڈیولپمنٹ، انفارمیشن ٹیکنالوجی، سافٹ ویئر انجینئرنگ جو کہ نان انجینئرنگ پروگرام ہے، جسے ہم بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ کہیں گے کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اٹس اے نان پی ای سی پروگرام۔ اس کے علاوہ ڈیٹا سائنس، میتھمیٹکس، فزکس، بی بی اے، ایویشن مینجمنٹ، ہیلتھ کیئر، ٹورزم، اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس، انگلش، سائیکالوجی، ایجوکیشن، اسٹریٹجک اسٹڈیز اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنشپس۔ اس کے علاوہ اور بھی پروگرامز ہیں جو کہ ایوننگ میں آفر کیے گئے ہیں، جس میں سی ایس ہے، سائبر سیکیورٹی ہے، بی بی اے ہے، ایویشن مینجمنٹ، انگلش، سائیکالوجی، ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر اور مینجمنٹ ہے۔ یہ وہ پروگرامز تھے جو کہ اس کے اسلام آباد کیمپسز میں آفر کیے گئے ہیں۔ ایئر یونیورسٹی کے جو میکسیمم پروگرامز ہیں وہ کہ اسلام آباد کے کیمپسز میں آفر کیے گئے ہیں، لیکن جو کچھ پروگرامز ہیں جو کہ ملتان، کامرا اور دیگر کیمپسز میں آفر کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایم ایس اور پی ایچ ڈی بھی یہاں پر آفر کی جا رہی ہے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہاں پر ایم ایس یا پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا پروگرام یہاں پر اویلیبل ہے کہ نہیں ہے، تو وہ ویڈیو کو سٹاپ کر کے اسکرین شاٹ لے کے دیکھ لیں، یا پھر میں اس کی ایڈ جو ہوگی وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ یہاں پر ویکینڈ پروگرامز بھی آفر کیے گئے ہیں ایم بی اے اور ایم ایس کے، جس میں کمپیوٹر سائنس، ایم بی اے پروجیکٹ مینجمنٹ، مینجمنٹ سائنس، بزنس انالیٹکس، فائنانس، آپریشن اینڈ سپلائی چین مینجمنٹ ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کے ملتان کیمپس میں جو پروگرامز آفر کیے گئے ہیں اس میں بی بی اے ہے، ایویشن مینجمنٹ، اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس، کمپیوٹر سائنس، سائبر سیکیورٹی، سافٹ ویئر انجینئرنگ، اور اس کے علاوہ پی ایچ ڈی اور ایم ایس کے پروگرام بھی آفر کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کا کامرا کیمپس ہے وہاں پر الیکٹریکل انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس، میکینیکل انجینئرنگ، سائبر سیکیورٹی، ایویشن مینجمنٹ، پی ایچ ڈی کا صرف ایک پروگرام اور ایم ایس کے دیگر پروگرام آفر کیے گئے ہیں۔ پی ایچ ڈی کے صرف الیکٹریکل انجینئرنگ کا پروگرامز آفر ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی آفر نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ اگر اب ہم بات کرتے ہیں اس میں اسکیجول کی کہ اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے، ٹیسٹ کب ہوں گے اور کون کون سے کیمپسز میں کب کب ٹیسٹ ہوں گے۔ بی ایس یعنی کہ انڈر گریجویٹ پروگرام میں اپلائی کرنے کی ڈیٹ جو ہے وہ ہے 15 جولائی 2024، آن لائن اپلائی ہوگا، اور ایم ایس اور پی ایچ میں اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے 2 اگست 2024، اس میں بھی آن لائن اپلائی ہوگا۔ جو کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ ہوگا وہ اسلام آباد میں ہوگا 22 جولائی سے 31 جولائی تک وہاں پر ٹیسٹ ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو کامرا کیمپس ہے وہاں پر ٹیسٹ 23 جولائی کو ہوگا، اور ملتان کیمپس میں ٹیسٹ 24 سے 25 جولائی تک ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو کھاریاں کیمپس ہے اس میں جو ٹیسٹ ہوگا، یہ ٹیسٹ جو ہوگا کمپیوٹر بیسڈ ہوگا، آپ کو جا کر کمپیوٹر پہ بیٹھائیں گے اور ٹیسٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو آگے ویڈیو میں مزید بھی تفصیل بتاؤں گی کہ ٹیسٹ میں کہ تیار کیسے ہو کے جانا ہے، اور ٹیسٹ میں کیا کیا آئے گا اور کون سبجیکٹ کا کتنا پورشن ہوگا۔ اور اس کا لاہور کیمپس ہے وہاں پر ٹیسٹ 30 سے 31 جولائی کو ہوگا، اور کمپیوٹر بیسڈ ریزرو ڈے فار آل دا اسٹوڈنٹس لیفٹ آؤٹ کینڈیڈیٹس، جو کینڈیڈیٹس ٹیسٹ رہ جائیں گے ان کا ٹیسٹ ہوگا 1 اگست 2024 کو۔ اس کے علاوہ جو کمپیوٹر بیس ہمارے پاس جو ٹیسٹ ہوگا اس کا جو رزلٹ آئے گا وہ آئے گا اناؤنسمنٹ آف میرٹ اسکور، وہ 2 اگست 2024 کو آئے گا۔ بی ایس والوں کا رزلٹ 2 اگست 2024 کو آئے گا، یعنی کہ جتنے بھی کیمپسز میں آپ نے ٹیسٹ دیا تھا ان سب کا رزلٹ 2 اگست کو آئے گا۔ اس کے علاوہ جو پورٹل اوپن فار کینڈیڈیٹ ٹو چینج دا پروگرام، اگر کوئی بچہ اپنا پروگرام ڈیفرنٹ چینج کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پورٹل اوپن ہوگا 2 سے 4 اگست تک۔ جو پہلی میرٹ لسٹ لگے گی انڈر گریجویٹ یعنی کہ بی ایس پروگرام کی وہ لگے گی 5 اگست کو، اور اس میں فیس جمع کروانے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہوگی وہ ہوگی 9 اگست۔ پی ایچ ڈی اور ایم ایس والوں کا جو رزلٹ آئے گا وہ 10 اگست کو آئے گا، اور ان کی جو انڈر گریجویٹ کی جو سیکنڈ لسٹ لگے گی وہ لگے گی 12 اگست کو، اور فیس جمع کروانے کی لاسٹ ڈیٹ 16 اگست کو ہوگی۔ یہ تمام تر تفصیلات ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے، میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کو، اور ہم ڈسکس کریں گے کہ بی ایس سی ایس اور آئی ٹی میں میڈیکل والے ایڈمیشن لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے، اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ٹیسٹ کیا ہوگا، ٹیسٹ میں کیا آئے گا۔ اس طرح اگر بات کی جائے تو انہوں نے تفصیلی طور پہ بتایا ہوا ہے کہ جو لوگ بی ایس کمپیوٹر گیم ڈیولپمنٹ یا بی ایس آئی ٹی یا بی ایس سی ایس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں
پہلے تو ہے کہ ان کی ایف اے سی پری میتھ انجینئرنگ ہو یا اے لیول ہو اور اے لیول انہوں نے میتھ کا سبجیکٹ پڑھا ہوا ہو. اگر آپ نے ایف اے سی پری میڈیکل بھی کی ہوئی ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایڈ میتھ کریں پھر جا کے ایڈمیشن ملے گا. آپ کو ایف اے سی پری میڈیکل کے ساتھ بھی ایڈمیشن مل سکتا ہے, لیکن صرف شرط سے یہ ہے کہ آپ کا جو پہلے 2 سیمسٹر ہوں گے اس میں آپ کو 6 کریڈٹ آور کے 2 سبجیکٹس پڑھائے جائیں گے, جن کو کلیئر کرنا آپ کے لیے لازمی ہوگا. تو آپ لوگ بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور سی ایس میں بھی, گیم ڈیولپمنٹ میں بھی, چاہے آپ کی پری میڈیکل کیوں نہیں ہے. صرف آپ کو پہلے 2 سیمسٹر میں میتھ کا ایک سبجیکٹ کلیئر کرنا پڑے گا. اب اگر بات کی جائے ٹیسٹ کی, تو وہ کینڈیڈیٹس جنہوں نے ایف اے سی پری انجینئرنگ کی ہے تو ان کا انگلش کے پورشن میں 20% انگلش آئے گی, جس میں سینٹینس کمپلیشن, انالوگی, اینٹونیمز, کمپریہنشن اور سینونیمز ہوں گے. اور انالیٹک کا 25% کا پورشن آئے گا, جس میں سینیریو بیسڈ کویشچن ہوں گے اور اسٹیٹمنٹ بیسڈ ہوں گے. اور کوانٹیٹیو میں 25% کا پورشن آئے گا, جس میں میتھمیٹیکل, الجبرا اینڈ جیومیٹری ہوگی. 10% فزکس, 10% کیمسٹری اور 10% میتھمیٹکس ہوں گے. اس کے علاوہ وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے ایف اے سی پری میڈیکل کی ہے تو ان کا ٹیسٹ الگ ہوگا, اور ان کے ٹیسٹ میں بھی انگلش کا پورشن 20% ہوگا, انالیٹک کا 25%, کوانٹیٹیو کا 15%. کوانٹیٹیو کے جو 15% ہے اس میں میتھمیٹیکل, الجبرا اور جیومیٹرک کے سوالوں سے پری میڈیکل والے اسٹوڈنٹس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جسٹ بیسکس کویشچنز ہوں گے. آپ گوگل پہ لکھیں گے کوانٹیٹیو کے بارے میں کہ اس کے بیسکس کیا ہیں, یا ارتھمیٹک کے بیسکس کیا ہیں, الجبرا کے رولز کیا ہیں, جیومیٹری کے رولز کیا ہیں, ان کو جسٹ ریڈ کرنے کے بعد 2-3 کوئز جو گوگل پر اویلیبل ہوں ان کو آپ سالو کریں اور انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا. اس کے علاوہ فزکس کا 10% پورشن آئے گا, کیمسٹری کا بھی 10% آئے گا اور بایولوجی کا بھی 20% پورشن آئے گا. اس کے علاوہ وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے ایف اے کیا ہوا ہے تو ان کا انگلش کا پورشن 20%, انالیٹک کا 25%, کوانٹیٹیو کا 15%, اسلامیات 10%, پاکستانی 10% اور جنرل نالج پلس کرنٹ افیئر 20%. اور اس کے علاوہ وہ بچے جنہوں نے ایئر یونیورسٹی کا ٹیسٹ نہیں دیا تو وہ انجینئرنگ پروگرام میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ نیٹ آئی ای, نیٹ آئی سی ایس, نیٹ یو سیٹ ای, یو سیٹ سی ایس کے بیس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ان ٹیسٹ میں ان کے کم سے کم 50% کے پاسنگ مارکس لازمی ہوں. اور جو بچے کمپیوٹر اسٹڈیز میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں انہوں نے بھی نیٹ آئی سی ایس, نیٹ آئی ای, نیٹ آئی ایم, یو سیٹ ای, یو سیٹ ایم, یو سیٹ سی ایس دیا ہو. ان میں سے کوئی ایک ٹیسٹ بھی دیا ہوا ہو تو وہ اس بیس پہ اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن شرط وہی ہے کہ وہ ٹیسٹ میں پاسنگ مارکس ہو. اگر ان میں سے کوئی ٹیسٹ بھی نہیں دیا ہوا تو بہتر ہے کہ آپ ایئر یونیورسٹی کا اپنا ٹیسٹ ان کے کیمپس میں جا کر دے دیں. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے میرٹ کیلکولیٹر کی کہ آپ نے میرٹ کیسے بنانا ہے, تو آپ جب ٹیسٹ دے کر آئیں گے تو آپ کا رزلٹ آئے گا. رزلٹ کے بعد پھر آپ کا ایف اے سی کا رزلٹ آئے گا, اور ایف اے سی کے رزلٹ اور ٹیسٹ کے رزلٹ کو مکس کر کے آپ کو ایک میرٹ بنانا پڑے گا, جس کے مطابق آپ کی میرٹ لسٹ لے گی اور دیکھیں گے آپ کا ایڈمیشن پاسبل ہے کہ نہیں ہے. تو جو بچے انجینئرنگ پروگرام میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ان کے ایف اے سی کے 10% مارکس کاؤنٹ ہوں گے, ایف اے سی کے 50% اور انٹیگریٹڈ 40% کاؤنٹ ہوگا. اور جو نان انجینئرنگ پروگرام میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ان کے میٹرک کے 15% مارکس کاؤنٹ ہوں گے, ایف اے سی کے 35% اور انٹری ٹیسٹ 50% کاؤنٹ ہوگا. اور وہ لوگ جو ایم بی اے, ایم ایس اور ایم فل میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ان کی جو ڈگری ویٹیج ہوگی وہ 50% ہوگی اور ٹیسٹ 50% ہوگا. جن لوگوں کو ایگریگیٹ کیلکولیٹ کرنے نہیں آتا تو میرے چینل پہ ویڈیو موجود ہے کہ ایگریگیٹ کس طرح کیلکولیٹ کرنا ہے, تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی اور آپ جا کے ویڈیو دیکھیں گے اور آپ کو ایگریگیٹ کیلکولیٹ کرنا آ جائے گا اور اس کے مطابق اپنا ایگریگیٹ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اب اگر ہم بات کریں فی اسٹرکچر کی تو اس کی ویب سائٹ پر اسپرنگ کے ایڈمیشنز کا فی اسٹرکچر موجود تھا, جس کے مطابق آپ کے بی بی اے کی فرسٹ سیمسٹر کے جو ڈیوز ہوں گے وہ ہوں گے 1,02,080 روپے, اور اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کے ہوں گے 97,580 روپے پہلے سیمسٹر کے. تو آن ورڈ ہو سکتا ہے آپ کی فیس تکریز بھی تھوڑی سی ہو جائے یا اسکالرشپ لگ جائے, تو اب مزید ہم ڈسکس بھی کریں گے آگے کہ کون کون اسکالرشپ لگ سکتی ہیں. تو اس میں تمام سبجیکٹس کی فی اسٹرکچر موجود ہیں, جیسا کہ اگر ہم دیکھیں 6 نمبر پر دیا ہوا ہے ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کمپیوٹر سائنس, یعنی کہ جو بچے 2 سالہ پروگرام میں یعنی کہ 6 سیمسٹر میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ان کی 98,000 فی اسٹرکچر ہوگی. لیکن جو ماسٹر کا بھی فی اسٹرکچر یہاں پر دیا ہوا ہے, پی ایچ ڈی کا بھی دیا ہوا ہے, لیکن اگر ڈسکس کریں ایوریج فی اسٹرکچر کی تو کسی بھی سیمسٹر کی ایوریج فی اسٹرکچر جو ہوگا آپ کا وہ ہوگا تقریباً 90,000 سے 1,00,000 ہوگا. تو آپ ویڈیو کو سٹاپ کر کے اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں جس پروگرام میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کا فی اسٹرکچر کیا ہے. مزید اس کا جو فی اسٹرکچر ہے وہ اس کی ویب سائٹ پر بھی اویلیبل ہے, جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر. کم سے کم میں اگر ایوریج فی کی بات کروں تو آپ کا 1.5 سے لاکھ پر سیمسٹر ہوگا. اب ہم بات کرتے ہیں اسکالرشپس کی. تو اس میں انڈر گریجویٹ لیول پر جو اسکالرشپس دی جا رہی ہیں اور ایم ایس والوں کو بھی دی جاتی ہیں, تو اس میں ہے احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ, ایچ ای سی نیٹ بیس گرانٹ, پیف یعنی کہ پنجاب ایجوکیشنل انڈومنٹ فنڈ, اور ایئر یونیورسٹی نیٹ بیس فائنینشیل گرانٹ ہے, انسینٹیو فائنینشیل گرانٹ ہے ٹو اے یو ملتان کیمپس. جو بچے ملتان کیمپس میں پڑھتے ہیں انہیں آئی ایف جی گرانٹ بھی دی جاتی ہے, یعنی کہ فائنینشیل گرانٹ بھی دی جاتی ہے. اس کے علاوہ پی اے ایف وارڈ ڈسکاؤنٹ ہے,
اے یو امپلائی ڈسکاؤنٹ ہے, اے یو امپلائی وارڈ ڈسکاؤنٹ ہے, ایچ ای سی امپلائی وارڈ ڈسکاؤنٹ ہے. یعنی کہ جن کے پیرنٹس ایچ ای سی میں امپلائی ہیں یا پھر اے یو میں, تو ان کو بھی ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا. اس کے علاوہ نیڈ بیس اسکالرشپ بھی ہے. اب ہم ڈسکس کریں گے میرٹ بیس اسکالرشپ کو. میرٹ بیس اسکالرشپ میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جو بچے ایڈمیشن لیتے ہیں ان کے پہلے سیمسٹر یا آنورڈ سیمسٹر میں فرسٹ پوزیشن آئے گی تو 25,000 دیا جائے گا, سیکنڈ پوزیشن آئے گی تو 20,000 دیا جائے گا, اگر تھرڈ پوزیشن آئے گی تو 15,000 دیا جائے گا. تو اس طرح آپ کی میرٹ بیس اسکالرشپ بھی موجود ہیں, نیڈ بیس اسکالرشپ بھی موجود ہیں. میں پہلے یہی کہوں گی کہ آپ ایک دفعہ انرول ہو جائیں, اس کے بعد سیکنڈ سیمسٹر سے اگر آپ کی پرفارمنس اچھی ہوئی یا آپ نیڈی ہوئے تو آپ کو اسکالرشپ مل جائے گی. اس طرح اسکالرشپ پر اپلائی کرنے کے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا بھی انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر دیا گیا ہے, تو وہ بھی آپ جا کر تفصیل طور پہ دیکھ سکتے ہیں اور ریڈ کر سکتے ہیں کہ آپ اس اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبل ہیں کہ نہیں ہیں. اس طرح ہم نے آج ایئر یونیورسٹی کے تمام کیمپسز اور اس کے ٹیسٹ, اسکالرشپ, فیس اسٹرکچر کے بارے میں تفصیل گفتگو کی تھی. اس میں اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ دوبارہ بتا دوں 15 جولائی ہے بی ایس پروگرام کے لیے, اور ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے لیے 2 اگست ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا ان کے دیے گئے نمبر اور ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. جزاک اللہ.